سورہ توبہ کیسٹ نمبر 105۔ آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ قال المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذا بيان من الله تعالى بما أراد من نفير الأحياء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه قد ذهبت طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا بما اراد من نفیر الاحیاء، کہ سب قبائل جو حضور کے ساتھ تشریف لے گئے غزوہ تبوک میں، فإنه قد ذهبت طائفة من السلف، کہ سلف میں سے بڑی جماعت جو تھی وہ آپ کے ساتھ گئی، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بعد خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے بعد جو بھی امیر المومنین جو بھی بادشاہ مسلمانوں کا ہو اور جہاد کا حکم دے دے تو پھر کسی کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہوتی، جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہ کان یجب النفیر علی کل مسلم، کیونکہ اب یہ بات واجب تھی ہر مسلمان پہ نکلنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خود تشریف لے جا رہے ہیں اور اعلان بھی فرما دیا، فلہذا قال تبارک و تعالی انفروا خفافا وثقالا، یعنی ہر حال میں چاہے یعنی آپ کے پاس سواری ہے نہیں ہے، سامان ہے نہیں ہے، ہر حال میں حضور کے ساتھ نکلے۔ وقال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، اسی لیے ان لوگوں پہ تنبیہ آئی جو لوگ مدینے میں پیچھے رہ گئے یا اعراب میں پیچھے رہ گئے۔ اللہ قال ابن اصغر فنسخ ذلك بهذه الآية، اب بعض علماء فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت آئی تو وہ پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، یعنی پہلا حکم کیا تھا کہ سب نکلیں، اب اس آیت میں حکم آیا کہ نہیں ایک جماعت دین سیکھنے کے لیے پیچھے رہے، تو لہذا بعض علماء رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ وہ پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں نسخ اور منسوخ کا مسئلہ موجود ہے، یعنی وہ احکام جو پہلے تھے اور بعد میں منسوخ کر دیے گئے اس کو کہتے ہیں ناسخ منسوخ۔ پہلے جو آیا وہ منسوخ ہو گیا، دوسرا جو حکم آیا وہ ناسخ ہے، پہلے حکم کو مٹانے والا۔ اور خود اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ ما ننسخ من آیۃ ننسیہا نأتی بمثلہا او خیرا منہا، اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم کوئی بات یعنی منسوخ فرما دیتے ہیں یا ہم کوئی آیت یا کوئی حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں سے اٹھا لیتے ہیں تو اس میں بھی ہماری حکمتیں ہوتی ہیں، ہم اس جیسا یا اس سے بہتر حکم عطا فرما دیتے ہیں۔ تو باقی یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے احکام ایسے ہیں جہاں قرآن میں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں ناسخ اور منسوخ ثابت۔ مثلا موٹی موٹی باتیں یاد کر لیں کہ سب سے پہلے جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نبوت آئی، قرآن اترا، بعثت کا اعلان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے مسجد اقصی کی طرف، لیکن مدینہ منورہ میں جانے کے بعد اللہ نے حکم دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو وہ پہلا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا، تو لہذا پہلا حکم ختم ہو گیا، کعبۃ اللہ کا حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے جاری ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے بعثت کے زمانے میں اپنے پیارے پیغمبر کو حکم دیا تھا
کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ میرے محبوب آپ ساری رات عبادت کریں مگر تھوڑی سی دیر آرام کر لیں. اس کے بعد تھا کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ پہلا حکم یہ تھا کہ 3 حصے رات کی عبادت کریں، 1 حصہ جو ہے آرام کریں. اس کے بعد آ گیا نصفہ، آدھی رات عبادت کریں آدھی رات آرام کریں. پھر آ گیا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا یہ ہے کہ پھر آپ ایسا کریں کہ 2/3 رات آرام کریں اور 1/3 رات جو ہے وہ اللہ کے آگے جاگیں. تو یہ احکام تھے، اسی پہ میرے آقا نے عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے اس حکم کو اسی صورت میں آیت موجود ہے کہ منسوخ کر دیا. اللہ نے فرمایا عالمان سیکون منکم مرضى وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ. میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بیچارے تجارت پہ ہیں، سفر پہ ہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں. تو لہذا اب چاہیے یہ کہ فقرؤوا ما تیسر منہ، جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے بس پڑھ لیا کرو. چاہے آدھا گھنٹہ توفیق ہو، چاہے 1 گھنٹہ توفیق ہو، چاہے 20 منٹ توفیق ہو، بہرحال عبادت کر. تو پہلا حکم جو تھا گویا وہ ختم ہو گیا اور دوسرا حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ رمضان المبارک میں، اور دعا کریں اللہ ہمیں بھی رمضان نصیب فرمائے اور رمضان المبارک کے ثمرات، برکات اور رحمتیں نصیب فرمائے، لیلۃ القدر کے ثمرات، برکات، رحمتیں نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں اس شہر مبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دل سے دعائیں کریں کہ آنے والا مہینہ جو ہے پوری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت بن کے برسے اور اللہ اپنے عذاب اور ناراضگی اور اپنا غضب جو ہے وہ رفع فرما دیں. تو بہرحال تو رمضان المبارک میں پہلے یہ حکم تھا کہ اگر ایک بندہ مثلا عشاء کی نماز پڑھ کے گھر گیا اور تھکا ہوا تھا، سو گیا، نیند آ گئی، تو بس اب اس کا روزہ اسی وقت شروع ہو جاتا. یعنی اب اگر اس کی نیند بیچارے کی آدھی رات کو کھل گئی ہے یا تہجد کے وقت میں کھل گئی ہے، لیکن اب کھانا نہیں کھا سکتا، پانی نہیں پی سکتا، بس روزہ شروع ہو گیا. کہ اگر نہ سوئے، جاگ رہا ہے تو کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے، لیکن اگر سو جائے تو بس روزہ شروع ہو گیا. تو یہ بڑا سخت حکم تھا. اچھا، اسی طرح رمضان المبارک میں یہ بھی حکم تھا کہ جیسے دن میں اور روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ملنا یعنی جماع کرنا حرام ہے، اسی طرح حکم تھا کہ رات کو بھی، رمضان المبارک کی راتوں میں بھی میاں بیوی کا ملنا حرام ہے. لیکن اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت پر رعایت فرما دی. اللہ نے پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ فرمایا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو بتلا دو کہ اب ہم نے ان پر ان کی بیویوں کے ساتھ جماع کرنا حلال کر دیا ہے، کیونکہ انسان ہیں بیچارے صبر نہیں کر سکتے، خیانت ہو جاتی ہے تو اللہ نے معافی دے دی ہے. تو لہذا رات کو جب کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، بیوی سے جماع بھی جائز، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب صبح صادق ہو جائے تو اب تمام چیزیں بند ہو گئی، کھانا بھی بند، پینا بھی بند، جماع بھی بند. تو ان کو کہتے ہیں ناسخ منسوخ. یعنی پہلے ایک حکم تھا، بعد میں ایک حکم آیا، اس نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا. لیکن ایک بات یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ بعض لوگ جو دشمن اسلام ہیں، اعداء اسلام ہیں، خاص طور پہ مستشرقین، یہود، نصارہ، ہندوز اور اسی طرح اور بھی جو باطل مذاہب ہیں، ان سب کا ہدف ہوتا ہے دین اسلام، نشانہ بناتے ہیں. تو لہذا وہ غریب مسلمانوں کو، جدید ہمارے جو نوجوان بچے ہیں جن کو دین سے اتنا یعنی تعلق نہیں ہوتا، بچے ہیں بیچارے پہلی جماعت سے لے کر انگریزوں کے سکولوں میں پڑھتے رہے اور وہیں پہ یونیورسٹیوں میں چلے گئے، تو ان کے دماغ میں وہ تشویش پیدا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ناسخ منسوخ کا کیا معنی، یعنی پہلا حکم غلط تھا تب ہی دوسرا حکم آیا. تو آپ کا خدا اچھا ہے کہ پہلے غلط حکم کر دیتا ہے پھر حکم صحیح کرتا ہے، اور اگر پہلا حکم درست تھا تو پھر اس کو ختم کیوں کیا گیا؟
تو اس طرح لوگوں کے دماغ میں شبہات ڈالتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ باطل فرقے جتنے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، ان کے پاس کوئی روشن آیات بینات نہیں ہوتی. ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ تخیلات، توہمات، اپنے خیالات، اپنے وہم، اپنے گھڑے ہوئے اعتراضات لوگوں کے دماغ میں خلل ڈالنے کے لیے. تو اس لیے اس کی بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جہالت ہے. مثلاً ایک آدمی بیمار ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر ایک نسخہ تجویز کرتا ہے، دوائیں تجویز کرتا ہے کہ بھئی یہ ایک انجیکشن روز کا لگاؤ، 3 کیپسول کھاؤ، یہ گولیاں 2 کر کے کھانی ہے، 5 دن کے بعد پھر آ جاؤ. 5 دن کے بعد مریض جاتا ہے. اب ڈاکٹر دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا اب یہ انجیکشن کی کوئی ضرورت نہیں، اب یہ گولیاں 2 کے بجائے 1 کر دو. اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ پہلے آرڈر غلط تھا اب دوسرا آرڈر صحیح ہو گیا. تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا اعتراض غلط ہے. پہلے مریض کو جتنی ڈوز کی ضرورت تھی ڈاکٹر نے وہی ڈوز لکھی ہے. اب اللہ کے فضل سے بیماری میں کنٹرول ہونا ہو گیا، تحسن ہو گیا، تو ڈاکٹر نے دوائیں تبدیل کر دی ہیں. تو جیسے جیسے امتوں کا حال تھا اسی طرح اللہ نے احکام دیے. اس کے بعد جیسے جیسے کمزوریاں آئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے رعایت بھی فرما دی. ورنہ اللہ کا پہلا حکم بھی حق ہے اور دوسرا حکم بھی حق ہے. اللہ تبارک و تعالی کا کوئی حکم غلط نہیں ہوتا. اسی لیے صحابہ نے ایک دفعہ خود حضور پاک سے پوچھا تھا، سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بڑی پریشانی ہے. حضور نے فرمایا کیا پریشانی؟ انہوں نے کہا حضور اب اللہ نے اپنا کعبہ جو ہے وہ بدل دیا ہے، اب مسجد اقصی کے بجائے مسجد الحرام. لیکن جو ہمارے بھائی سارے نماز پڑھتے رہے مسجد اقصی کی طرف اور وہ فوت بھی اسی پہ ہو گئے، ان کو تو یہ کعبہ نصیب ہی نہیں ہوا، تو ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں کو بتا دیں گے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نمازیں جو ہے وہ ضائع نہیں کریں گے. پہلے بھی تم اللہ کے حکم پہ پڑھتے تھے، اب بھی تم اللہ کے حکم پہ پڑھتے ہو. ورنہ مسلمان نہ تو کسی جہت کو سجدہ کرتا ہے، نہ کسی پتھر کو سجدہ کرتا ہے، نہ وہ کسی مسجد کو سجدہ کرتا ہے اور نہ کسی مکان کو سجدہ کرتا ہے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سجدہ کرتا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اللہ نے فرمایا یہ تو نیکی نہیں کہ تم ادھر منہ کرو یا ادھر منہ کرو. نیکی یہ ہے ولکن من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، انبیاء پہ ایمان لانا، اللہ کے احکام کی پابندی کرنا. تو اللہ نے حکم دیا ادھر پڑھو، اسی اللہ نے حکم دیا کہ ادھر پڑھو. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی منسوخ ہو گئی. پہلی آیت کہ پہلی آیت میں حکم تھا کہ جب اعلان ہو جائے تو سب نکلو. اب دوسری آیت میں حکم آ گیا کہ نہیں ایک جماعت تعلیم کے لیے رہے، تو لہذا گویا پہلی آیت منسوخ ہو گئی اور یہ آیت جو ہے اس کی ناسخ ہو گئی. بعض علماء نے یہ فرمایا ہے، ایک قول ہے. وقد يقال ان هذا بيان لمراده تعالى من نفير الاحياء كلها وشرذمة من كل قبيلة ان لم يخرجوا كلهم ليتفكر الخارجون مع الرسول سما ينزل من الوحي عليه وينزلوا قومهم اذا رجعوا اليهم مما كان من امر العدو فيجتمع لهم الامران في هذا النفر المعين وبعده سنكون الطائفة النافرة من حي اما للتفكر اما للجهاد فإنه فرض کفایت علی الاحیاء. اب مفسر فرماتے ہیں وقد یقال، اور بعض نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان ھذا یہ جو حکم ہے بیان لمرادہ تعالی، یہ اللہ تبارک و تعالی کا جو اس میں منشاء مراد ہے من نفیر الاحیاء کلھا کہ سب قبائل نکلے، وشرذمۃ من کل قبیلۃ اور ایک جماعت قبیلے میں سے تھوڑی سی، لم یخرجوا کلہم چاہے سارے نہ نکلے ایک جماعت ضرور جائے، لیتفقہ الخارجون مع الرسول اور وہ تھوڑی چھوٹی سی جماعت جو قبیلے کی نکلی ہے وہ بھی حضور کے ساتھ جائیں، اور بما ینزل علیہ من الوحی اور حضور پاک پہ جو وحی اترے، جو قرآن اترے، جو احکام اترے وہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو دماغ میں رکھیں. وَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ اور جب واپس آ جائے تو اپنی قوم کو اللہ کے احکام سے ڈرائیں
اور اس کے بعد دشمن کے جو واقعات ہیں، اس کے بعد جو اللہ کے نبی کے احکامات ہیں وہ بتلائیں. تو اب ان کے دو کام ہو گئے کہ ایک تو حضور کے ساتھ جہاد میں بھی جائے اور ساتھ جو ہے تعلیم بھی سیکھتے رہیں، قرآن کے احکامات کو بھی سمجھتے رہیں، حضور کے فرامین کو بھی دماغ میں رکھتے رہیں تاکہ واپس آ کر اپنی قوم کو سمجھا سکیں. اور اب یہ معلوم ہو گیا کہ اس قسم کی جماعت کا تیار ہونا جو ہے یہ فرض کفایہ ہے. اگر قبیلے میں سے کچھ جماعت چلی جائے تو سارے قبیلے پہ گناہ نہیں ہوگا. فرض کفایہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ ادا کر لیں تو باقی لوگوں سے گناہ معاف ہو جاتا ہے. جیسے نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، باقی لوگوں نے نہیں پڑھی یا سنتیں پڑھتے رہے یا ویسے سستی کر گئے تو ان پہ گناہ نہیں ہوگا. یہ ہے فرض کفایہ. فرض عین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے پر لازم ہے کسی بھی حال میں. جیسے اب عشاء کی نماز تو فرض ہے، فرض عین ہے، لیکن اس کے بعد جو جنازہ ہے وہ فرض کفایہ ہے. تو اسی لیے جہاد کے لیے بھی اور دین کی سیکھنے کے لیے ایک جماعت کا نکلنا یا ایک جماعت کا دین کی دعوت پہ لگے رہنا کہ وہ دین کی تبلیغ کریں، دین پہنچائیں، اللہ رسول کی دین کی بات پہنچائیں، تو یہ فرض کفایہ ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں، یعنی پورے قرآن کا علم پڑھنا، عالم بننا، علم سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے. لیکن جو چیزیں فرض عین ہیں، مثلا نماز فرض عین ہے تو نماز کے احکام سیکھنا بھی فرض عین ہے. ورنہ نماز کیسے پڑھیں گے اگر آپ کو شرائط صلاۃ نہیں آتے ہوں گے، ارکان صلاۃ نہیں آتے ہوں گے، واجبات صلاۃ نہیں آتے ہوں گے، سنن اور مستحبات کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ کو وضو کا پتہ نہیں، آپ کو غسل کا پتہ نہیں، حدث اکبر کا پتہ نہیں، حدث اصغر کا پتہ نہیں. اور اگر آپ نعوذ باللہ مزی ودی منی میں فرق نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ کو نجاسات حکمیہ اور نجاسات حقیقیہ کا درمیان میں پتہ ہی نہیں ہے تو آپ نماز کیسے پڑھیں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ نماز فرض عین ہے تو نماز کے مسئلے سیکھنا بھی فرض عین ہے. ایک چھوٹی سی کسی بھی زبان میں الحمدللہ اب کتابیں موجود ہیں، ہر زبان میں ایک چھوٹی سی نماز لے لیں، کتاب الصلاۃ، تو اس میں مسائل دیکھ لیں، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں. اچھا جو بات سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا دیں اور کسی عالم کے پاس جا کے پوچھ لیں تاکہ آپ کو بھی آسانی ہوگی. آپ دیکھ لیں جی کتاب کو ایسے الٹ پلٹ کے اس طرح مسئلے نہیں سمجھ آتے. کتاب نماز کی لے لیں اور اس کو کم از کم 10 دفعہ دہرائیں، گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، بار 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 پڑھیں. تو پھر آپ کو نوٹ گننے ہو نا، کتنے دفعہ گنتے ہو؟ نوٹ لینے کے لیے جاؤ نا جی تو بینک بھی دے تب بھی کہہ دیا جی کیا اعتبار ہے، بندہ ہے نا. اچھا وہ مشین میں ڈال کے گن کے مہر لگا کے دے تب بھی کہتی مشین ہے جی، ایک بار اوپر نیچے ہو جائے. میں تو گیا نا 1000 کا نوٹ مارا گیا تو وہاں کھڑے ہو کے گنتا. کہتی یار پتہ نہیں میں بھول گیا، مجھے ایک دفعہ پھر گننے دو. یعنی پیسوں کا تو اتنا فکر ہے اور اللہ کی نماز کا کوئی فکر نہیں کہ جیسے لوگ پڑھیں گے ہم بھی پڑھ لیں گے. یہ کیا بات ہے؟ اس لیے مسئلہ سمجھ لیں کہ نماز فرض عین، اس کے مسئلے سیکھنا بھی فرض عین. اچھا اب رمضان شریف آ رہا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ کیا ہے؟ فرض عین. تو رمضان کے مسئلے سیکھنا بھی فرض عین. بھی روزہ کیسے رکھنا ہے، ساری کا وقت کہاں تک ہے. بہت سارے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ اذان ہو جائے پانی پی رہے ہیں. اللہ کے بندے، جب اللہ کے قرآن نے نص کر دیا ہے کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اذان سے پہلے بند کریں. اب دیکھیں نا کہ حکومت پہلے کتنی تقریباً 5-7 منٹ پہلے گولے مار دیتی ہے. کیوں؟ احتیاط کہ 5 منٹ کے لیے لوگ اپنا روزہ خراب کر لیں. چلو ٹھیک ہے آپ نماز اذان تک پی رہے تھے، چلو کوئی گنجائش نکلتی ہے، لیکن اگر 1 منٹ بھی زیادہ ہو گیا پھر تو اس سے بہتر نہیں کہ ہم 4 منٹ پہلے بند کر دیں. اسی طرح اب روزے کا افطار ہے کہ ہم نے افطار کس وقت کرنا ہے. روزہ جو ہے ہمارا شروع کب سے ہوگا؟ طلوع فجر سے، اور ختم کب ہوگا؟ غروب
شمس پہ. اب حضور پاک نے وضاحت فرما دی کہ میری امت خیر پہ رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے اور سحری کھانے میں دیر کریں گے. افطار میں تعجیل جو ہے وہ حضور کو پسند ہے، لیکن تعجیل کا معنی یہ تو نہیں کہ ابھی سورج باقی ہو 1 منٹ پہلے کھا لو تو سارے دن کی محنت ختم. تو تعجیل کا معنی یہ نہیں ہوتا. بہت سارے مقامات پہ لوگ جو ہے نا جی بس بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی مؤذن کا اللہ اکبر کا الف بھی نہیں نکلا ہوتا اور یہ جناب 4 گلاس پانی پی چکے ہوتے ہیں. اللہ کے بندے، اگر تم نے 12 گھنٹے کا روزہ صبر کیا ہے تو 1 منٹ اور بھی کر لو کہ موت تو نہیں آ جائے گی، اور اپنے سارے دن کی محنت کو کیوں برباد کر رہے ہیں. تو اسی طرح پھر حضور کی سنت مبارک ہے کہ افطار جو ہے وہ کسی میٹھی چیز پہ کریں. یعنی حضور کے زمانے میں تو کھجور مبارک تھی اور تو کوئی میٹھی چیز تھی نہیں، تو بہرحال افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ کھجور ہو. اچھا کھجور بھی نہ ملے تو پھر حضور پانی پہ افطار فرماتے تھے. اچھا یہ بعض لوگوں نے ہمارے ہاں کچھ رواج بنائے ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے کہ 30 روزے ہوتے ہیں نا کہ 10 دن تو روزہ جی نمک سے افطار کریں اور 10 دن جو ہے جناب پانی سے افطار کریں اور 10 دن جو ہے پتہ نہیں روٹی سے کریں. پتہ نہیں کیا کیا مسائل بنائے. یہ بدعات ہیں، منکرات ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جو 12 ڈشیں بنی ہوں گی کھانے کی، ویسے نمک سے حضرت افطار کریں. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ کو. اگر اتنا بڑے مومن ہو اسی نمک پہ گزارا کرو، پھر نہ کھاؤ نا رات کو کوئی چیز، پھر پتہ لگے کہ تم نے واقعی نمک پہ افطار کیا ہے، پتہ لگے کہ واقعی تم نے 1 گلاس پانی پہ افطار کی. تو دھوکہ کس کو دینا چاہتے ہو؟ یہ متقی بن رہا ہے جی میں نمک پہ افطار، اور نمک کافروں کا بنا ہوا ہے. آپ نمک خود بناتے ہیں؟ نہ، یہ جتنا ڈبے میں نمک استعمال ہو رہا ہے آپ خود بناتے ہیں. تو افطار کس چیز پہ آپ نے کیا جو کافروں سے آئی؟ اگر کھجور سے کریں گے چلو مدینے پاک کی نہیں ہوگی تو کسی اور علاقے کی ہوگی تو اللہ کی بنی ہوئی نا، کافروں کی بنی ہوئی تو نہیں ہے نا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ افطار ان چیزوں پہ ہو، کوشش کریں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. اسی طرح پھر تراویح ہے کہ آدمی افضل یہ ہے کہ جس پہ اجماع صحابہ ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے حرمین میں بھی 20 رکعت. کوئی 8 پڑھتا ہے ہم کبھی اعتراض نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں اعتراض، ہمیں تو اعتراض کی عادت ہی نہیں. وہ 8 پڑھے ہمیں بڑا کیا تکلیف ہے. ہم تو بہرحال سمجھتے ہیں کہ راجح قول وہی ہے جس پہ حضرت عمر کا اتحاد ہے، صحابہ کا اجماع ہے، اور حضور کی امت جو ہے وہ 1400 سال پہ اسی پہ چلی آ رہی ہے. اگر کوئی 8 پڑھتا ہے الحمدللہ اس کی مرضی ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن 8 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، 20 لاکھ کا تو نہیں ملے گا. جتنا گول ڈالے گا اتنا ہی میٹھا ہوگا نا. تو ہم رمضان کی راتیں عبادت کے لیے ہیں یا سونے کے لیے ہیں کہ 8 رکعت پڑھ کے قہوے لے کے چائے لے کے بیٹھ جاؤ اور گپیں لگاؤ؟ یہ کون سی سنت میں ہے اور یہ کون سی شریعت میں ہے؟ اللہ کے بندے کم از کم یہ راتیں تو جاگنے کے لیے. اچھا حضور پاک کی اگر 8 رکعتیں پڑھنی ہیں تو حضور کی 8 رکعتیں تو ایسی ہوتی تھیں کہ آدھی رات کو شروع ہوئیں اور فجر کو ختم ہوئیں. تم بھی پھر اتنی دیر پڑھو 8 رکعتیں. تو بہرحال جیسے بھی پڑھیں ہمیں اعتراض نہیں، 8 پڑھیں 11 پڑھیں 13 پڑھیں، لیکن جب 20 پڑھو گے تو انشاءاللہ ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا. 8 والی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا، 11 والی پہ بھی ہو گیا، 12 والی پہ بھی ہو گیا، 20 والی پہ بھی ہو گیا. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ، اور رمضان المبارک میں پھر تہجد پڑھنے کی بھی کوشش کریں. اسی طرح سحری جو ہے وہ آخر وقت تک کریں، اور جتنا لیٹ کریں گے اتنا زیادہ سے زیادہ بہتر ہو. اچھا تمہیں بھوک نہ بھی ہو لیکن 2 نوالے ضرور کھا لو تاکہ حضور کی سنت پوری ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کی سنت پوری ہو جائے. اچھا بعد عرب جو ہے نا اللہ ان کو ماشاءاللہ جزائے خیر، ان کو ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ ان میں بڑا ہمت ہے. صحیح معنی میں رمضان میں اللہ کی ساری رحمتیں اور رحمتیں جو لوٹتے ہیں نا وہ عرب ہیں. ٹھیک ہے عصر کو حرم میں آ جائیں گے ماشاءاللہ، عصر کی نماز حرم میں پڑھیں گے، اس کے بعد حرم میں بیٹھے ہیں، کوئی طواف میں ہے، کوئی تلاوت قرآن میں ہے، کوئی اللہ کے ذکر میں ہے.
اور پھر جناب مغرب کو اپنا کھجور ہے، پانی ہے، قہوہ ہے، چائے ہے، افطار کا، پھر حرم میں بیٹھے، پھر عشاء پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، اس کے بعد گھر میں جا کے کھانا کھا لیں گے، تھوڑا آرام کر لیں گے، اور صبح اٹھ کے تہجد پڑھ کے حرم میں آ جائیں گے، یہی پھر پانی کا گھونٹ پی کے نیت کر لیں گے، سحری آخر وقت میں کر لیں گے۔ تو ایک دفعہ ہی رات کو کھانا کھا لیا، بس اسی پر الحمدللہ اطمینان ہو گیا، اور پھر یہ ہے کہ بوجھ بھی نہ رہا۔ اب ہم لوگوں کی تو عجیب عادت ہے نا کہ مغرب کے بعد فوراً بھاگیں گے اور 3-4 پراٹھے گھی والے جب تک اندر نہ جائیں، اور پھر جب امام تراویح پڑھے گا تو یہ انشاءاللہ ساتھ والے سے پوچھیں گے کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ اچھا بعض جو ہے وہ تو گن رہے ہوتے ہیں، 1 ہو گیا، ہاں اب 2 ہو گئے، یہ نماز ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ منافقوں کی نماز ہے۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا، اللہ کا قرآن ہے، الف لیلا نہیں، اللہ نے فرمایا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا۔ منافق ہے جو نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو ایسے او جناب ایسے اٹھتے ہیں، اچھا جی کھڑے ہوتے ہیں، اچھا بعض تو میں نے دیکھا وہ بیٹھے رہتے ہیں، جب دیکھا کہ امام رکوع میں گرا اللہ اکبر، کیونکہ بھی وہ 10 منٹ تو کھڑے ہونے سے بچ گئے نا۔ اور یار کون سی اللہ کو تمہاری ضرورت ہے؟ جاؤ گھر سو جاؤ، کیوں خواہ تماشا بناتے ہو؟ کیا ضرورت ہے اللہ میاں کو؟ آپ درس نہیں پڑھیں گے، کیا خیال ہے ابن کثیر پڑھنے والے مر جائیں گے دنیا میں؟ ہاں کیا خیال ہے؟ امام شافعی کو تکلیف ہوگی، جس نے ابن کثیر لکھی ہے وہ روئے گا بیچارہ کہ یار کچھ لوگ نیند کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، میری کتاب کون پڑھے گا؟ کائنات میں کروڑوں مدرسے ہیں جہاں پڑھی جا رہی ہے، اللہ کی رحمتیں لکھنے والے پہ برس رہی ہیں، تمام ائمہ پہ اللہ کی رحمت۔ آنا ہے آدھا گھنٹہ بیٹھو انسان بن کے، نماز پڑھنی ہے، تیار ہو کے آؤ، ماشاءاللہ نشاط ہو، اچھا کپڑا ہو، اچھا لباس ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو، این سکون سے کھڑا ہو، ایک ایک حرف پہ قرآن پہ غور کر رہا ہو، اور جب رحمت کی آیت آئے تو دل میں دعائیں مانگ رہا ہو، عذاب کی آیت آئے تو رو رہا ہو، رکوع میں جائے تو تسبیحات پڑھنے کا لطف آ رہا ہو، پھر پتہ لگے گا کہ تم نے نماز پڑھی۔ یہ نہیں کہ تراویح پڑھنے آؤ تو 3 بندے ادھر والے اور 3 بندے ادھر والے ناک پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوں، بدبو ہو آدھی سگریٹ کی اور آدھی جناب اس کے کپڑوں کی۔ یہ کون سی نماز ہے؟ لوگوں کے لیے اللہ کا عذاب تو نہ بنو۔ نماز میں آؤ تو بالکل خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے فرمایا ہر نماز کے لیے تیار ہو کے آؤ۔ کورٹ میں جاتا ہے وکیل، تیار ہو کے جاتا ہے، کانسٹیبل ڈیوٹی پہ جاتا ہے، تیار ہو کے جاتا ہے، فوجی اپنے میس سے نکلتا ہے، تیار ہو کے جاتا ہے۔ ایک اللہ کی نماز ایسی ہے کہ کپڑا ہو تو سر سے اتار کے پھینک دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ ان کو بھی رحمت فرمائے، اللہ ہمارے ان نوجوان بچوں کو، وہ بیچارے سمجھتے ہیں ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں، غریب ان کا قصور کیا ہے؟ بہرحال اللہ ان کو بھی ہدایت کے فیصلے عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی ہدایت کے فیصلے عطا فرمائے، اور رمضان میں اللہ ہمیں جاگنے کا لطف عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا من صام ایمانا و احتسابا قام ایمانا و احتسابا، حضور نے فرمایا روزہ رکھے، ایمان بھی ہو اور اللہ سے ثواب لینے والا بھی ہو۔ مزدوری اچھی کرو گے تو ثواب ملے گا، مزدوری تو کرو تم سو کر نیند کر کر کے اور ثواب مانگو جنتوں کے، ماشاء اللہ بھی بڑا اچھا سودا کرے اللہ میاں۔ تو ویسے کیوں نہ کہہ دو جی میں کمزور آدمی ہوں، میں جا کے سو جاتا ہوں، جب نیند اچھی طرح کر لو پھر اٹھ کے تہجد پڑھ لو، پھر اٹھ کے تراویح پڑھ لو۔ لیکن یہ تو نہیں نا کہ نماز میں کھڑے ہیں تو کوئی جناب وہی کھڑے کھڑے کھٹے ڈکار دے رہے ہوتے ہیں، 4 کلو جو کھایا ہوا ہے کہیں ہضم تو ہونا ہے نا غریب نے۔ اور ماشاءاللہ پھر افطار بھی کیا ہوگا، اعلیٰ قسم کی چٹنیاں اور جناب سموسے اور پکوڑے اور چٹخارا، تو اس نے پیٹ کو جہنم تو بنانا ہے، آگ تو لگنی ہے میدے میں۔ نہ ایمان سے کہو یہ حضور پاک نے کبھی پکوڑے سے افطار کیا تھا؟ نہ، اللہ کے کعبے میں بیٹھو، سارا مولوی وکی کے ذمہ نہ لگاؤ، خدا نے تمہیں بھی تو عقل دیا ہے نا۔ حضور پاک کے زمانے میں سرکار دو جہاں کے لیے پکوڑے بنتے تھے، سموسے، یہ چٹنی،
یہ سارے چٹخارے دار، مثالے دار، کھڑا مثالہ، پڑا مثالہ، یہ سارا تو یہ کہاں کا عشق رسول ہے؟ یہ کس کی سنت ہے؟ ذرا تحقیق تو کرو نا ٹھنڈے دل سے کہ یہ رمضان میں بطور خاص یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں، کس کی سنت؟ حضور کی سنت ہے، صدیق کی سنت ہے، فاروق کی سنت ہے، عثمان و علی کی سنت ہے، اہل بیت نبی کی سنت ہے۔ ان کو تو شہید ہونے کے وقت میں بھی پانی نہیں ملے، ان کو تو کھانے کے لیے پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نصیب نہیں ہوئی۔ حضور پاک نے سرکے میں نوالا ڈال کے کھائے تو فرمایا نعم الادام، یار سرکہ تو بہت اچھا سالن ہوتا ہے۔ سرکہ، صرف سرکہ کھانے سے حضور نے فرمایا بہت اچھا سالن ہے، یعنی سرکہ بھی سالن ہے اور سالن ہے جو نہیں۔ کبھی 10 دن بعد، کبھی 8 دن بعد کوئی گوشت آ گیا، اسی لیے حکم تھا نا کہ قربانی کا گوشت جو ہے 3 دن سے زیادہ نہ رکھو۔ مانا کیا تھا کہ لوگوں کو دو تاکہ کوئی غریب جو سال کے بعد تو گوشت کا منہ دیکھ لینا۔ اور ہم تو ماشاءاللہ جناب اب جا کے آرڈر کرتے ہیں نا جی کہ ہمیں چوڑے کا گوشت چاہیے، ہمیں جناب گردن کا گوشت چاہیے، ہمیں جناب پٹھے کا گوشت چاہیے۔ الحمدللہ کسائی بھی ایسے ملے ہیں کہ پتہ نہیں مردہ کھلاتے ہیں یا زندہ کھلاتے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں، گھوڑا کبھی کھلا دیتے ہیں مردہ، کبھی گدھا کھلا دیتے ہیں، بعض ملکوں میں تو پکڑے گئے کتے کا کھلا رہے تھے مسلمان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے بہرحال یاد رکھو، نماز فرض عین، مسائل سیکھنا فرض عین، روزہ فرض عین، مسائل سیکھنا فرض عین، حج فرض عین، مسائل سیکھنا فرض عین، زکوٰۃ فرض عین، زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض عین۔ جو اللہ نے فرض عین کیا اس کو سیکھنا سب کے لیے فرض عین ہے، اور پوری دنیا میں دعوت کے کام کے لیے نکلنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جماعتیں بنا دی ہیں جو بیچارے گلی گلی کوچے کوچے میں پھر رہے ہیں، اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وما كان المؤمنون ينفروا كافة يقول ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده، کہ سب مومن چلے جائیں اور حضور کو اکیلا چھوڑ دیں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، اس کا معنی یوں سمجھیں کہ کبھی کبھی حضور حکم دیتے تھے نا سرایا کا کہ بھئی فلاں جگہ پہ جا کے چڑھائی کرو۔ اچھا اب اس میں قبیلے جا رہے ہیں، اوس جا رہا ہے، خزرج جا رہے ہیں، ثقیف جا رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں کہ سارے چلے جائے اور میرا مدنی اکیلا رہے نا، ہر قبیلے سے ایک جماعت یہاں رہے جو دین سیکھے۔ بعض علماء نے یہ بیان فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني عصبة يعني السرايا ولا يسيروا الا باذنه، میرے نبی کے حکم کے بغیر نہ جاؤ، اور اگر جاؤ تو کچھ لوگ ایسے ہوں جو اللہ کے نبی کے دین کو سیکھنے کے لیے ٹھہر جائیں۔ فَإِذَا رَجَعَتِ السَّرَايَا وَقَدْ أَنزَلَ بَعْضُهُمْ قُرْآنٌ تَعَلَّمَهُ الْقَائِدُونَ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کہ تم جہاد پہ چلے جاؤ اور تمہاری عدم موجودگی میں اللہ کا قرآن اترے، تو جو حضور کے پاس ہوں گے وہ حضور سے قرآن پڑھیں گے اور قرآن سیکھیں گے۔ اور اس کے بعد یا فرماتے ہیں قالوا ان اللہ قد انزل نبیکم قرآن وکلمناہ، وہ بعد میں اپنے ساتھیوں کو پڑھائیں گے کہ حضور پاک پہ یہ قرآن اترا، یہ ہم نے قرآن پڑھا، یہ ہم نے سمجھا ہے۔ فَتَمَكَّثُ السَّرَايَا يَتَعَلَّمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّهِمْ بَعْدَهُمْ وَبِالسَّرَايَا أُخْرَىٰ، تو یہ ان کو دین سکھائیں گے اور پھر اور جماعتیں نکلیں گی۔ فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ لِيَعْلَمُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّهِمْ وَلِيُعَلِّمُوا السَّرَايَا إِذَا رَجَعَتْ إِلَيْهِمْ، تاکہ وہ پڑھ لیں میرے مدنی پاک سے جو اللہ نے آپ پہ اتارا، اور جب وہ سرایا کے لوگ واپس آ جائیں تو ان کو پڑھا دیں۔ لَعَلَّهُمْ
يحذرون. وقال مجاهد رحمه الله تعالى يحذرون. وقال مجاهد نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفا ومن الخصب ما ينتفعون به ودعوا الناس إلى الهدى. وقال الناس لما أتاكم الله وكثرتم مصابكم وجئتمونا فوجدوا في أنفسهم ذلك تحرجا وقولوا من البعض كل متى دخلوا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت مبارک نازل ہوئی کہ حضور پاک کے کچھ صحابہ جو تھے رضوان اللہ خرجوا فی البوادی وہ بادیہ میں اعراب میں بستیوں میں چلے گئے. فاصابوا من الناس معروفا وہاں کے لوگوں نے صحابہ کا بڑا استقبال کیا. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَمِنَ الْخَصَبِ اور وہاں پانی ہے پھل ہیں کھجوریں ہیں مَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ جس سے وہ فائدہ اٹھائیں. وَدَعُوا مَنْ وَجَدُوا مِنَ النَّاسِ إِلَى الْهُدَى اور انہوں نے اب چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یہاں پانی بھی مل رہا ہے کھجوریں بھی ہیں آرام بھی ہیں وہ جو تعلیم تعلم کا سارا سے وہ تو رہ گیا انہوں نے تو چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. اور اس کے بعد لوگوں نے کہا بقال الناس لهم جب کافی دن گزر گئے انہوں نے واپس جانے کا نام بھی نہ لیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے وقت ترکتم صحابکم وجئتمونا معلوم ہوتا ہے کہ تم تو بالکل اپنے ساتھیوں کو پکا چھوڑ آئے ہو کیونکہ تم تو یہی ہو کے رہ گئے پھر واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہے اللہ کے بندے. اب ان کو دل میں خیال آیا کہ ہاں بھائی ہم نے تو غلطی کی کہ ہم تو آگے بالکل یہاں بیٹھ گئے ہم نے تو پھر مدینہ منورہ جانا ہی چھوڑ دیا تاکہ دین سیکھے. اس کے بعد کہنے واقع بلو من البعد کل متى دخل النبي سب کے سب واپس آ گئے جو لوگ گئے تھے. اس کے بعد اللہ نے قرآن طرح فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة اللہ نے فرمایا یبغون الخیر اگر کوئی جماعت خیر کی طلب کے لیے جائے کوئی بات ہی لیکن کوئی ایک جماعت تو ہو جو دین سیکھے. لیتفقهوا فی الدین ولیستمعوا ما فی الناس وما انزل اللہ وانذرهم ولینذروا قومهم الناس كلهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون اور سیکھ لیں اور جب لوگ واپس آئیں ان کو سکھائیں. وقال قتادہ فی الأعداء إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش أمرهم الله أن يغزوا بنبيه وتقوم طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفقه في الدين وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم وقائع الله فی من خلا قبلہم یعنی اللہ پاک نے حکم دیا کہ جب میرا مدنی حکم دے جہاد کے لیے جاؤ لیکن ایک جماعت میرے مدنی کی خدمت میں رہے وہ دین سیکھے دین سمجھے تفقہ حاصل کرے اور ایک قوم جماعت جو ہے جاگے اپنی قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے اور پہلی امتوں پہ جو کچھ گزرا ہے ان کو ڈرائے کہ پہلی امتوں پہ کیا کیا تکلیفیں آئی ہیں اور کیا کیا عذاب آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عذاب سے محفوظ رکھیں اور حضور کی امت پہ اللہ رحمت نازل فرمائے. بعض کہتا ہے کہ پہلے بیوی موجود ہے لیکن میں نے دوسری شادی کرنے کے لیے جھوٹ بولا کہ میری شادی نہیں ہے. کچھ نہیں ہوتا بہرحال جھوٹ بولنے کا گناہ ہے توبہ کرو نکاح شکاح کو کچھ نہیں ہوتا دونوں پکے ہیں انشاءاللہ. بہرحال وہ کہتا ہے کہ میرا جو بہنوئی تھا نا بہنوئی کا باپ یعنی تو تمہارے اس نے کہا تھا کہ اچھا تمہاری پہلے شادی ہو تو اس کو طلاق اس کے طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی بیوی تیری ہے طلاق بہنوئی کا باپ دے گا. تو پہلی بیوی بھی پکی دوسری بیوی بھی پکی فکر نہ کرو. اچھا ویسے ہے کہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ گھر میں اس قسم کے جھوٹ جو ہیں وہ گناہ بھی نہیں ہوتا. ان نے لکھا ہے کہ آدمی اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا رہتا ہے. انہوں نے کہا ایک عام روٹین ہے اگر اس پہ پکڑے گئے تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچتا نا. بڑے بڑے مولوی صاحبان بھی ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو کرتے رہتے. شوہر کے بغیر اجازت عورت کی ماں باپ دوسرے کو شادی دینا جائز. بھائی مجھے کل بھی میں نے بتایا تھا مجھے سمجھ نہیں آیا شوہر کے بغیر اجازت کیا مانا. اسی عورت کی شادی دوسری جگہ وہ تو حرام ہے.
جب اس کا شوہر موجود ہے تو اس کی شادی دوسری جگہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب پہلا نکاح موجود ہے، شوہر زندہ موجود ہے، تو اس کے ماں باپ کو کیا حق ہے کہ دوسری جگہ اس کی شادی کریں؟ وہ دوسرا نکاح جو ہے وہ حرام ہے اور ہمیشہ زنا ہوگا۔ اگر پوچھنے کا مقصد یہی ہے، کوئی اور ہے تو میں نہیں سمجھا۔ کرنسی کا کاروبار کرنا جو ہے، یہ جو جیسے مثلا ایکسچینج والے ہیں، منی چینجر ہیں، بھی آپ نے روپے دیے، ریال دے دیا، آپ نے پیسے دیے، انہوں نے آپ کو اور کرنسی، یہ بالکل جائز ہے۔ تو نقد ہے نا، اس میں ادھار تو ہے نہیں، نقد تبدیلی ہے۔ جو آج کا ریٹ ہے اس پہ آپ چل رہے ہیں کہ جی آج آپ کے ریال کا یہ ریٹ ہے، ڈالر کا یہ ریٹ ہے، پاؤنڈ کا یہ ریٹ ہے، فلاں کا یہ ریٹ ہے، یہ جائز ہے، بالکل حرام نہیں۔ ایک ہے ہنڈی کا کاروبار، اس کے بارے میں فقہا نے تفصیل کی ہے کہ ہنڈی کے بیان بھی یہی ہے کہ جو آج ہنڈی کا ریٹ ہے، ہم نے پیسے دیے، انہوں نے ہمارے گھر دے دیے، کوئی بات نہیں، لیکن مسلمان ملکوں کو نقصان ہوتا ہے کہ ان کو ذرا مبادلہ نہیں ملتا اور پیسہ چوری چوری اندر اندر پھرتا رہتا ہے۔ اچھا، پھر پتہ بھی نہیں لگتا، بینک کی معرفت جائے تو کوئی ٹیکس ریکارڈ قصہ کہانی کچھ ہوگا، جو ہنڈی میں اندر اندر چلا گیا اس کا کسی کو کیا پتا ہے؟ تو اگر مسلمان ملک کو نقصان ہوتا ہو تو پھر علماء فقہا کا فتویٰ ہے کہ جائز نہیں۔ اگر بینک سے ہمیں نفع ملتا ہے، کون سا بینک ہے جو نفع دیتا ہے؟ بعض اسلامی بینک ہیں، ورنہ جو ملتا ہے وہ سود ہے، وہ کوئی نفع شفع نہیں۔ یاد رکھو، جو آپ مثلا پیسے داخل کرتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں، وہ آپ کو 7% یا 12% یا 14% دیتے ہیں، یہ سود ہے خالص، اس کا لینا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے۔ اگر تمہارے پیسے جمع تھے اور کچھ رقم سود کی بن گئی ہے تو اب بینک کو نہ چھیڑو، نہ چھوڑ دو، بلکہ لے لو، لینے کے بعد غریبوں کو دے دو، لیکن نیت ثواب نہ کرو، کیونکہ ثواب اللہ حلال پہ دیتے ہیں، حرام پہ ثواب نہیں ملتا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہیں اور پاک کو ہی قبول فرماتے ہیں، حرام کو قبول نہیں فرماتے۔ لیکن اگر ہم بینک کو چھوڑ دیں تو بڑا گناہ کیا کہ وہ تو پہلے حرام کھانے کے ماشاءاللہ ماہر ہیں، تو ان کے حرام کھانے میں ہم نے ان کی مدد کی۔ اللہ کا حکم ہے کہ گناہ میں مددگار نہ بنو، تو ہم ان کے مددگار کیوں بنے؟ اس لیے ان سے تو لے لو، لیکن آئندہ ایسا اکاؤنٹ نہ کھولو۔ اچھا، بعض لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی ہم 5 لاکھ روپے بینک میں ڈال دیتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں، اور ہمیں ہر مہینے میں جتنے پیسے آئیں گے غریبوں کو دیتے رہیں گے، اور مانا یہ ہے کہ اللہ سے بھی چکر ہے کہ 5 لاکھ بھی محفوظ رہے، جو سود آئے گا وہ خیرات کروں گا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ ہے اور حرام ہے۔ ایسے کام بالکل نہ کریں اور ایسے اکاؤنٹ میں کبھی پیسہ نہ رکھیں۔ یہ جہاد کے بارے میں تقریر، اتنے عرصے سے آپ سن نہیں رہے، تو 20 دن ہو گئے ہیں جہاد کے موضوع پہ تقریر کرتے ہوئے۔ اگر آپ کو نہیں سنی تو میرا تو قصور نہیں ہے۔ باقی کہتے ہیں جی مولوی جہاد نہیں کرتے، تم نے کتنی کیے ہیں؟ چٹ لکھنے والے نے کتنی کی ہیں؟ تو پھر بھی زبان سے جہاد کر رہا ہے، تم تو یہی بھی نہیں کر رہے ہو۔ زبان سے بھی جہاد ہے، قلم سے بھی جہاد ہے، تقریر سے بھی جہاد ہے، مال سے بھی جہاد ہے، جان سے بھی جہاد ہے۔ مولوی کم از کم زبان والا جہاد تو کر رہا ہے، تم تو وہ بھی نہیں کر رہے، اطراعات والا جہاد کر رہے ہو۔ آدمی الحمدللہ فرض عین نہیں ہے، اس وقت جہاد فرض عین نہیں ہے، تو ہر آدمی کو کیسے کہا جا سکتا ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے آیت میں حضور کا نام آئے، درود نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کوئی آدمی ناحق زیادتی کرے بدلہ جائز ہے، لیکن اتنا جتنا زیادتی ہے، پھر زیادتی کرو گے تو تم ظالم بن جاؤ گے۔ اگر احترام کے طور پہ قرآن پاک کو کسی نے بوسہ دیا کوئی حرج نہیں، لیکن کعبے کی تصویر کو بوسہ دینا جائز نہیں، یہ منع ہے۔ قرآن کا بوسہ تو پھر بھی تابعین سے ثبوت ملتا ہے ہمیں کہ بعض تابعین جو تھے قرآن، حضرت اکرمہ بھی کبھی کبھی بوسہ دیتے تھے قرآن، لیکن تصویروں کو بوسہ دینا جو ہے وہ جائز نہیں۔ یہی کل بھی آپ نے کچھ جہاں کام کرتے ہیں، کام مسلسل نہیں ہوتا،
2-3 گھنٹے ہوتا ہے، میں پورا وقت تو کام نہ ہو تو تمہارا کیا قصور ہے؟ تم اپنا پورا وقت بیٹھتے ہو، کام ہو نہ ہو، مالک تمہیں تنخواہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو فارغ وقت بیٹھے رہے وہ ناجائز نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہ اٹھ کے دوسرے کا کام شروع کر دو کہ میں فارغ بیٹھنا نہیں چاہتا۔ ویسے میرے خیال میں تمہارے مالک کا کوئی عقل نہیں ہے۔ اگر عقل مند ہو نا تو ایک دیوار اینٹوں کی تم سے بنوا دے کہ روز بنایا کرو، روز توڑا کرو، تاکہ تم کام لگے رہو نا۔ اللہ کے بندے تم بیٹھے ہو، کام ہے کرو، نہیں ہے نہ صحیح۔ اگر ہم 3-4 طواف اکٹھے کریں اور ان کی نماز بعد میں اکٹھے پڑھیں تو یہ اکٹھے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم ماشاءاللہ 21 چکر لگا لو، یہ اکٹھے نہیں ہوتا۔ افضل یہ ہے کہ ہر 7 چکر کے بعد 2 رکعت پڑھ کے پھر دوسرا طواف شروع کرو تاکہ درمیان میں فاصلہ ہو جائے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ رش کا موقع ہے، پھر میں جاؤں گا پھر آؤں گا، تو طواف ختم کر کے پھر حجر اسود کے سامنے آ کے دوسرے طواف کی دوبارہ نیت کرو، اس کو ختم کر کے پھر اس مقام پہ آ کے تیسرے طواف کی 12 نیت کرو، پھر شروع کرو۔ اور جب طواف کر لو تو ہر طواف کی 2 رکعت پڑھ لو تو جائز ہے۔ ایک عورت اتنا ضعیف ہو گئی ہے تو بھول جائے۔ ہندوستان کے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر طفیل سے دعا مانگی جائے تو شرک نہیں، شرک تو میں بھی نہیں کہتا، لیکن گزارش یہ ہے کہ کسی حدیث مبارک میں ثابت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ علماء یہ سمجھتے ہیں کہ جب زندہ کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے اور حضور حیات النبی ہیں تو لہذا ان کا وسیلہ بھی جائز ہے، وہ اس وجہ سے توسل کے مسئلے کو فتح پر۔ لیکن میرے بھائی، دنیا کی زندگی کے احکام الگ ہوتے ہیں اور عالم برزخ کے احکام الگ ہوتے ہیں، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ دیکھیں نا قرآن میں ساری دعائیں دیکھ لو، کسی جگہ وسیلہ نہیں۔ ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ساری دعائیں دیکھ لو، ایک دعا میں بھی کہیں نہیں کہ اللہ تجھے آدم کا واسطہ، ابراہیم کا واسطہ، نوح علیہ السلام کا واسطہ، جبریل کا واسطہ، تیرے کعبے کا واسطہ، تیرے گھر کا تجھے واسطہ، ایک دعا قرآن میں دکھا دو کسی میں واسطے کا لفظ۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ سارے قرآن میں دعائیں جو ہیں؟ اچھا، اور اگر کسی کو تھوڑی سی رعایت دے دو نا، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہو نا، رش ہو، ایک آدمی آگے کھڑا ہو جائے، وہ کہے گا جی میں ذرا تھوڑا سا بیٹھ جاؤں، یا ذرا ادھر ہو جائے، اتنی جگہ تم دے دو تو انشاءاللہ سونے کی وہ بنا لیتا ہے۔ اگر تم اتنی تھوڑی سی رعایت دے دو تو پھر اللہ کو چھوڑ کے وسیلے والے سے مانگنا شروع کر دیتے، پھر شرک میں پہنچ جاتے ہیں سیدھا۔ اگر ہم نے 4 رکعت ظہر سے پہلے سنت مؤکدہ پڑھنی ہے، اور حنفی مسلک کے مطابق یہ ہے کہ جب 2 رکعت پہ جائیں تو پورا التحیات نہ پڑھیں بلکہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پہ کھڑے ہو جائیں، اور باقی 2 رکعتیں پڑھ کے جب بیٹھیں تو آخر میں پھر پورا التحیات، پورا تشہد، درود شریف، دعا سب پوری کر کے پڑھیں۔ ابھی بہن جو ہے وہ بیوہ ہے، اس کی جوان بیٹی ہے، لڑکا چھوٹا ہے، ہاں آپ بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر بہن غریب ہے تو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ میری ایک سالی ہے، اس کی معذور بیٹی ہے، جوان بیٹیاں ہیں، کاروبار بھی نہیں ہے، اس کو بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے، بس زکوٰۃ دینا، زیادہ آگے نہ بڑھنا، کیونکہ سالی کا زیادہ فکر کر رہا ہے۔ تم اپنی بیوی کا زیادہ فکر کرو، تو بیوی کو زکوٰۃ دینا کہ جا کے اپنی بہنوں کو دے آئے، تم نہ جانا دینے کے لیے۔ میرے پاس تقریباً ایک زمین میں نے خریدی، اس کا کرایہ مجھے 1500 ملتا ہے، لیکن خرچ ہو جاتا ہے۔ میرے پاس صرف 60,000 روپے، تو اسی 60,000 روپے زکوٰۃ دو گے، جو خرچ ہو گیا وہ تو خرچ ہو گیا۔ مثلاً ہم سال میں 5 لاکھ کماتے ہیں، سارے خرچے نکال کے صرف 50,000 بچا ہے تو زکوٰۃ 50,000 روپے دیں گے، اور 4.5 لاکھ میں نہیں دیں گے، وہ تو خرچ ہو گیا، وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔
گھر میں، مکان میں، کرائے میں، علاج میں، بیوی، بچے، کپڑے، قصہ کہانی. زکوٰۃ خالص وہ ہوتی ہے جو تمہارے پاس سال میں بچتا ہے. 3 روزے رکھے، 13، 14 اور 15 کا. بالکل حضور نے حکم دیا ہے کہ لیالی البیض کے روزے رکھا کرو. یہ کہنا کہ تم نے 15 شعبان کو روزہ کیوں نہیں، ہاں صرف 15 کا رکھو تو غلط ہے. یعنی یہ کہیں حکم نہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھا جائے. لیکن جو آدمی الحمدللہ 13، 14، 15 رکھے گا وہ سنت کے مطابق ہے، کوئی حرج نہیں. کف پر جوتا رکھنے سے نماز میں کوئی خلل تو نہیں آتا. لیکن جوتا ایسے نہ رکھا کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ تم جوتے کو ہی سجدہ کر رہے ہو. ذرا ہٹا کے رکھا کرو، عین سامنے نہ ہو. بلکہ حضور نے فرمایا ہے کہ اگر بندے نہ ہوں تو بائیں طرف رکھ دو، اور اگر دونوں طرف بندے کھڑے ہیں تو حضور نے فرمایا دونوں ٹانگوں کے درمیان میں رکھ دو. تو حضور نے تو خود جوتا رکھنے کی جگہ بھی سمجھا دی. اگر جدے سے مکہ مکرمہ جائیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسافر نہیں ہوتا. مسافر تب ہوتا ہے جب 48 میل شرعی، یعنی یہ میل جو ہے نا وہ شریعت والا میل، اس سے تھوڑا لمبا ہوتا ہے. جب تک 48 میل کا سفر نہ بنے اس وقت تک آدمی مسافر نہیں ہوتا. لیکن باقی ائمہ کے نزدیک تو 7 میل کے بعد بھی مسافر ہو جاتا ہے. بہرحال حنفی مسلک میں جدے آپ پوری نماز پڑھیں گے. اگر عمرے کے بعد ہم نے مشین سے بال کٹوائے، اگر بال کٹے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہو گیا. اگر مشین میں کچھ نہیں آئے، چھوٹے تھے تو پھر اس طرح ضروری تھا. جی کہ لوگ پہلے نمازوں میں بغلوں میں بت لائے، کس سے کہانیاں، بغلوں میں بت لاتے تھے، فلاں لاتے تھے. حدیث رفع یدین کرنا بھی حدیث میں موجود ہے اور نہ کرنے کی بھی حدیث موجود ہے. جو کرتے ہیں ان سے جھگڑا نہ کریں اور جو نہیں کرتے ان کے خلاف ڈنڈے اٹھا کے لڑائی نہ کریں. اگر مسجد میں سو رہا تھا، احتلام ہو گیا، بس فوراً نکل جائیں، جا کے غسل کریں. حرم میں جو ڈیٹول استعمال ہوتا ہے اس میں الکوہل ہوتا ہے، کو میں نے بنایا ہے، ان سے جا کے پوچھو جو کرتے ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو. حرام کے مال سے کسی کو دکان کھول دے وہ بھی حرام. کیوں حرام کھانا سکھلاتے اس کو؟ ویسے اس کو قرضہ دے دو. ہمارے ہمسائے ہندو ہیں اور وہ اگر ہمیں کھجور بھیجیں روزہ افطار کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں. یہ لین دین معاملات یہ تو ہندوؤں کے ساتھ کافروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. مانا ہوتا ہے کہ دلی محبت نہ ہو. ایک پیر صاحب ہے، وہ خود تو نماز نہیں پڑھتا لیکن مریدوں کو کہتا رہتا ہے تم پڑھا کرو سبحان اللہ. ایسے پیر سے اللہ بچائے. جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ امام احمد بن حنبل کے فتوے کے مطابق تو کافر ہے. مر جائے تو فرماتے ہیں جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کرو. تو جب خود کافر ہو گیا تو پیر کیسے بنا؟ ایک آدمی نے 2 عمرے کیے، پہلے میں حلق کرایا، دوسرے کے بعد نہیں کرایا، دم دینی پڑے گی. وہ تو وال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا. ایک درہم سے زیادہ نجاست ہو تو پھر کپڑا پلیت ہوتا ہے، تھوڑی ہو تو معاف ہو جاتا ہے. میں نے کسی کو عمرہ کرایا، میرے عمرے کی نیت نہیں تھی، بہرحال کوئی حرج نہیں. ہم نے طواف بھی کیا، صفا مروہ بھی دوڑے، لیکن 2 رکعت نماز نہیں پڑھی تھی. کوئی حرج نہیں، اس کو یاد ہو تو ابھی پڑھ لو، کوئی ایسی بات نہیں. واللہ اعلم علمہ وتم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ یا ربا یا غوثا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا الہ العالمین ظاہری اور باطنی رحمت کی بارشیں برسا دے.
یا اللہ حضور کی امت کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمان مہاجرین ہیں، کشمیر میں ہیں، افغانستان میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شیشان میں ہیں، اللہ ان کی جان مال آبرو عزت پہ رحم فرما، یا اللہ ان کے معصوم بچوں پہ رحم فرما، یا اللہ ان کے بیماروں اور معذوروں پہ رحم فرما، یا الہ العالمین ہماری فریادیں سن لے میرا اللہ، مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، بلد اللہ الامین کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، یہود اور اس کے منشایا ہم جتنے بھی ہیں ان پہ اپنا کار نازل فرما، یا اللہ ان کی سازشوں کو بے نقاب فرما دے، یا اللہ مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما، یا اللہ کشمیر کو آزادی عطا فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب بیماریاں دور فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ان سب کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین رمضان المبارک کا استقبال نصیب فرما، ثمرات و برکات نصیب فرما، لیلۃ القدر کے ثمرات و برکات نصیب فرما، یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنے نعمتیں عطا فرما، یا اللہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، مسجدوں میں ہیں، مدرسوں میں ہیں، ان کی محنتوں کو قبول فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما دے، یا اللہ پورے عالم کو محمد مدنی کا دیوانہ بنا دے، یا اللہ شرک و بدعت سے نجات عطا فرما، یا اللہ حضور کی سنت کا شہدائی بنا، یا اللہ صحابہ کا فدائی بنا، یا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اهلك اليهود ومن شايعهم من الكفار والمشركين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.